السلام علیکم دوستوں، یہ دنیا جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے بنایا تھا، وقت کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی تھی جب اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ انسان جو اصل میں ایک اللہ کا بندہ تھا، اپنے رب کو بھول چکا تھا۔ اس نے آسمان و زمین کے خالق کے بجائے جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدے شروع کر دیے تھے۔ مذہب بگڑ چکا تھا، اخلاق مٹ چکے تھے، سیاست ظلم کی بنیاد پر کھڑی تھی اور معاشرت اتنی گندی ہو چکی تھی کہ انسانیت چیخ رہی تھی کہ کوئی نجات دہندہ آئے۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر ہر طرف ایک ہی منظر نظر آتا تھا۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت ذلت کی علامت تھی، بادشاہ عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور عام انسان غلامی اور ذلت میں پس رہا تھا۔ یہی وہ فضا تھی جس میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ لیکن اس عظیم فیصلے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف خطوں کی حالت کیا تھی۔ اس زمانے میں یورپ کی سب سے بڑی طاقت رومی سلطنت تھی۔ بظاہر عیسائی مذہب غالب تھا، مگر حقیقت میں عیسائیت اپنی اصل شکل کھو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کی بندگی اور توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا گیا۔ چرچ نے توحید کی جگہ تثلیث، خدا کا بیٹا اور روح القدس کا عقیدہ رائج کر دیا۔ یہ عقیدہ حقیقت میں شرک تھا، لیکن پورے یورپ میں عام کر دیا گیا۔ پادری اور چرچ کے بڑے لوگ خود کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے تھے۔ وہ عوام پر ٹیکس لگاتے اور جو ان کے خلاف بولتا اسے کافر قرار دے کر سزا دیتے۔ چرچ اور بادشاہ آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی مذہب ایک طرف سیاست کا اعلی کار تھا اور دوسری طرف تجارت کا ذریعہ۔ یورپ میں اس دور کا اخلاقی بگاڑ ناقابل بیاں تھا۔ شراب نوشی عام تھی، عیاشیاں اور زناکاری کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، گناہ کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ عورت کی حالت بہت افسوسناک تھی۔ عیسائی معاشرے میں بھی عورت کی کوئی عزت نہ تھی، اسے محض ایک کھلونا، ایک سامان تفریح سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے حقوق سے محروم تھی، تعلیم سے دور تھی اور مردوں کے لیے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ رومی سلطنت میں مذہب بگڑ گیا تھا، معاشرت تباہ ہو گئی تھی، سیاست گندی ہو چکی تھی اور اخلاق ختم ہو چکے تھے۔ دنیا کی دوسری بڑی طاقت اس وقت ایران تھا، جسے فارس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلطنت بظاہر بہت طاقتور تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی اور برباد ہو چکی تھی۔ یہاں کا مذہب مجوسیت تھا۔ ایرانی لوگ آگ کو خدا مانتے تھے۔ بڑے بڑے آتش کدوں میں ایک آگ جلائی جاتی تھی اور یہ عقیدہ تھا کہ یہ آگ کبھی بھی بجھنی نہیں چاہیے۔ ہزار سال سے جلتی ہوئی ایک آگ کو وہ خدائی طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ لوگ آگ کے سامنے سجدہ کرتے، نظریں چڑھاتے اور اپنی زندگی اسی گمراہی میں گزار دیتے، یعنی ایک خالق کائنات کی عبادت چھوڑ کر مخلوق کو پوجنے لگے تھے۔ فارس کا بادشاہ خود کو خدا کا نمائندہ سمجھتا تھا۔ اس کے دربار میں عیش و عشرت کی محفلیں ہوتی، شراب نوشی، زنا اور ناچ گانا عام تھا۔ عوام غربت اور غلامی میں پس رہی تھی، جبکہ امیر طبقہ عیاشیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عورت کی حالت اور بھی زیادہ خراب تھی، اسے کسی عزت یا مقام کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں اور بہن تک کو وراثت میں بانٹ دیا جاتا۔ عورت محض ایک مال تھی، کوئی انسان نہیں۔ ایرانی معاشرے میں جادو ٹونا، کہانت اور ٹوٹکے عام تھے۔ لوگ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جا کر اپنی تقدیر معلوم کرتے۔ اندھی تقلید اور اوہام پرستی نے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ رکھا تھا۔ فارس کے معاشرے میں ایک اور بڑی خرابی طبقاتی فرق تھا۔ امیر اور غریب کے درمیان اتنا بڑا فرق تھا کہ عام آدمی کی زندگی کسی جانور سے بدتر تھی۔ عوام محنت کرتی اور حکمران طبقہ ان کے خون پسینے پر عیش کرتا۔ یوں ایران ایک ایسی سلطنت تھی جس کے پاس ظاہری طاقت تو تھی، لیکن اخلاقی، دینی اور معاشرتی طور پر وہ برباد ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی تہذیب اپنی آخری سانس لے رہی ہے۔ اب آئیے ذرا نظر ڈالتے ہیں جزیرہ نما عرب کی طرف۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں بعد میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ لیکن اس وقت عرب کی حالت کیا تھی؟ عرب کے لوگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے ذریعے عربوں کو توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام ملا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اصل دین کو بھول گئے اور بت پرستی میں ڈوب گئے۔ کعبہ جو کبھی صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار خود بتوں کے مجاور بن گئے تھے۔ وہ حج کے موقع پر بتوں کا کاروبار کرتے اور اس سے کمائی کرتے۔ یہی نہیں، کچھ لوگ سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ لوگ جنات اور قبروں کے آگے جھکتے تھے۔ یعنی توحید بالکل مٹ چکی تھی اور شرک عام ہو گیا تھا۔ عرب معاشرے میں ظلم اور بے انصافی عام تھی۔ طاقتور کمزور کو دباتے، چھوٹے قبیلے بڑے قبیلوں کے غلام
نظام بنے رہتے۔ بدلے کی آگ اتنی شدید تھی کہ ایک چھوٹی سی بات پر قبیلوں کے درمیان سالوں تک جنگ چلتی۔ شراب نوشی عام تھی، جنا اور جوا کھلے عام ہوتا تھا، ڈاکہ، لوٹ مار اور قتل و غارت روز کا معمول تھا، یعنی اخلاقی بگاڑ اپنی انتہا پر تھا۔ عورت عرب معاشرے میں سب سے زیادہ مظلوم تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، بہت سے لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ یہ ظلم اتنا عام تھا کہ لوگ اسے برا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ جو عورت زندہ رہتی وہ بھی مرد کے لیے صرف ایک سامان سمجھی جاتی، وہ وراثت سے محروم تھی۔ کسی کو بیوی کے طور پر بھی کئی عورتیں رکھ لینے کی عادت تھی۔ طلاق کے وقت عورت کی کوئی عزت باقی نہ رہتی۔ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت یا بادشاہت نہیں تھی، ہر قبیلہ اپنی مرضی کا مالک تھا، قبیلے کا سردار ہی سب کچھ ہوتا۔ یوں عرب میں نہ کوئی قانون تھا، نہ انصاف، نہ نظام حکومت۔ یوں جزیرہ نما عرب کی حالت بھی اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہاں بھی شرک عام تھا، ظلم اور خونریزی زندگی کا حصہ تھی، عورت مظلوم اور بے عزت تھی، اور انسان اپنی اصل پہچان کھو بیٹھا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب عرب ہو یا عجم، مشرق ہو یا مغرب، سب جگہ انسانیت ایک ہی صدا لگا رہی تھی، کوئی آئے جو ہمیں ان اندھیروں سے نکالے۔ یوں عرب بھی مکمل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر انہی اندھیروں کے بیچ ایک روشنی کی یادگار بھی موجود تھی۔ وہ روشنی تھی زمزم کی۔ زمزم کا پانی صرف پانی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ چشمہ پہلی بار حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے نکلا تھا، لیکن وقت کے ساتھ یہ دب گیا اور صدیوں تک زمین کے نیچے چھپا رہا، اور پھر ایک دن اللہ نے چاہا کہ یہ دوبارہ ظاہر ہو۔ اس مرتبہ اس کو نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل کو صحرائے مکہ میں چھوڑا تو پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ پریشان ہو کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ یہ منظر آج بھی حج اور عمرے کا حصہ ہے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے زمین سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، یہ تھا زمزم۔ ہاجرہ نے کہا زمزم یعنی آہستہ آہستہ بہو تاکہ پانی ضائع نہ ہو، یوں اس کا نام زمزم پڑ گیا۔ یہ چشمہ ہزاروں سال تک جاری رہا، یہی پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد نے پیا، یہی پانی حاجیوں کو ملتا رہا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ میں بڑھی اور قبیلہ جرہم وہاں کا حاکم بن گیا۔ جب یہ لوگ کمزور پڑے تو دوسرے قبائل نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ نئے لوگ توحید اور عبادت بھول گئے اور کعبہ بتوں سے بھر گیا۔ زمزم کے کنویں کی دیکھ بھال ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ ریت نے اسے ڈھانپ دیا اور اس کا نشان مٹ گیا۔ صدیوں تک مکہ کے لوگ صرف خانہ کعبہ کے پاس ایک ویران جگہ دیکھتے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ نیچے اللہ کی وہ عظیم نشانی ہے جسے ہم زمزم کہتے ہیں۔ وقت گزرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ کے سردار بنے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک آواز دینے والے نے کہا طیب کو کھودو، دوسری رات کسی نے کہا برہ کو کھودو، تیسری رات کہا مزرونہ کو کھودو، چوتھی رات وہی آواز آئی اور اس دفعہ کہا زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب نے پوچھا یہ زمزم کیا ہے؟ آواز آئی یہ وہ چشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، یہ حاجیوں کو پانی پلائے گا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ صبح ہوئی، عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور کھدائی شروع کی۔ لوگ ہنستے اور کہتے یہ پرانی ویران جگہ کھودنے کا کیا فائدہ، لیکن عبد المطلب پر یقین تھے۔ انہوں نے زمین کھودنی شروع کی، دن گزرتے گئے، محنت بڑھتی گئی، اور پھر اچانک ایک پتھر ہٹا اور نیچے سے پانی کی چمک نظر آئی۔ صدیوں کے بعد زمزم دوبارہ ظاہر ہو گیا، پانی ایسے بہنے لگا جیسے زمین خود خوشی سے جھوم اٹھی ہو۔ جب قریش کے دوسرے قبائل نے دیکھا کہ یہ چشمہ نکل آیا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا یہ کنواں سب کا ہے، تم اکیلے مالک نہیں ہو سکتے۔ عبد المطلب نے کہا یہ مجھے اللہ نے خواب میں بتایا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جھگڑا بڑھا تو فیصلہ کرنے کے لیے ایک کاہنہ عرب کی مشہور پیشگو عورت کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ سب لوگ قافلے کی شکل میں نکلے۔ راستے میں گرمی اور پیاس نے سب کو ہلکان کر دیا، پانی ختم ہو گیا، سب قبیلے والے ہار ماننے لگے، لیکن صرف عبد المطلب کے پاس تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ انہوں نے سب کو پلایا۔ اس واقعے کے بعد قریش نے مان لیا کہ زمزم کا کنٹرول اللہ نے عبد المطلب کو دیا ہے۔ یوں یہ خدمت ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان میں رہی۔ عبد المطلب کے لیے یہ بات بہت بڑی عزت کی تھی۔ حاجیوں کو پانی پلانا سب سے بڑا شرف سمجھا جاتا تھا۔ زمزم کی دوبارہ کھدائی گویا اس بات کا اعلان تھا کہ جلد ہی اسی خاندان سے ایک عظیم نبی آنے والا ہے، وہ نبی جو صرف پانی ہی نہیں بلکہ ہدایت اور رحمت کی پیاس بھی بجھائیں گے، وہ نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والا تھا۔ آج بھی لاکھوں حاجی اور زائرین جب زمزم پیتے ہیں تو ان کے دل میں سکون اور برکت اترتی ہے۔ یہ پانی اللہ کی نشانی ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ
अल्लाह जब चाहे सदियों पुरानी चीज को भी दोबारा जिंदा कर सकता है। और ये भी याद दिलाता है कि अल्लाह ने जमजम को दोबारा खुदाई के जरिए दुनिया को इशारा दिया था, जल्दी ही अंधेरों में रोशनी आने वाली है, जल्दी ही नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाने वाले हैं। जमजम के दोबारा जाहिर होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वकार और इज्जत पूरे मक्का में बढ़ गई थी। अब खाने काबा की खिदमत और हाजियों को पानी पिलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के खानदान के पास थी। लेकिन इस दौरान एक और बड़ा वाकया पेश आने वाला था, ऐसा वाकया जिसने दुनिया को ये इशारा दिया कि अब काबा की हिफाजत बराह रास्त अल्लाह ताला के जिम्मे है और जल्द ही इस घर से आखिरी नबी मबऊस होंगे। ये वाकया है असहाबे फील का। उस वक्त यमन पर हबसा इथोपिया के ईसाई बादशाह का कब्जा था। उसका गवर्नर था अबराहा। अबराहा ने देखा कि हर साल हजारों अरब खाना काबा हज करने मक्का जाते हैं। वो चाहता था कि लोग यमन आए, मक्का ना जाएं। चुनांचे उसने यमन के शहर सना में एक शानदार कुलैसा बनवाया। उसे कुलैस कहा गया। अबराहा का हुक्म था कि अब सब लोग उसी को किबला बनाएं और उसी का हज करें। लेकिन अरबों के दिलों में काबा की मोहब्बत थी। वो खाना काबा के बगैर अपनी इबादत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जब अरबों ने कुलैस को मानने से इनकार किया तो अबराहा गुस्से से भर गया। उसने कहा, अगर ये लोग मेरे कुलैसा की ताजीम नहीं करते तो मैं उनके काबा को ही मिटा दूंगा। यूं अबराहा ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया। लश्कर में ताकतवर सिपाही, जंगी साजो सामान और सबसे बढ़कर हाथी भी शामिल किए। ये पहला मौका था कि अरबों ने जंग में हाथी देखे, इसीलिए इस लश्कर को असहाबे फील यानी हाथी वाले कहा गया। अबराहा का लश्कर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जो भी कबीला आता वो उसे शिकस्त देता। पूरे अरब में खौफ फैल गया। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उन्होंने कुरैश की कुछ ऊँटनियों को लूट लिया। उनमें से 200 ऊँटनियां हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी थीं। अबराहा ने मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। वो एक बावकार शख्सियत के मालिक थे। जब वो अबराहा के दरबार में गए तो अबराहा अपनी कुर्सी से उतरकर उनके साथ अदब से बैठ गया। अबराहा ने कहा, मैं काबा को गिराने आया हूँ, तुम्हारे पास कोई सिफारिश है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गए। अबराहा ने वो ऊँटनियां वापस कर दी, लेकिन अपने इरादे पर कायम रहा। सुबह के वक्त अबराहा ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि हाथियों को लेकर काबा की तरफ बढ़ो। लेकिन अजीब माजरा हुआ। जब भी हाथियों को मक्का की तरफ हकाया जाता वो बैठ जाते और आगे नहीं बढ़ते। अगर किसी और सिमत हकाया जाता तो फौरन दौड़ने लगते। ये अल्लाह की कुदरत का पहला निशान था। इसी दौरान आसमान पर काले बादल छा गए। छोटे छोटे परिंदों के झुंड नमूदार हुए। ये परिंदे अबाबील थे। हर परिंदे की चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे। अबाबीलों ने वो कंकर लश्कर पर बरसा शुरू किए। हर कंकर बारूद से ज्यादा तबाहकुन था। जिस पर गिरता उसका जिस्म छलनी हो जाता, गोया आग के गोले बरस रहे हों। पूरा लश्कर चीखों में डूब गया। सिपाही भागने लगे, लेकिन कहीं पनाह ना मिली। हाथी जख्मी होकर गिरने लगे। अबराहा भी जख्मी हुआ और जिल्लत के साथ वापस यमन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में ही हलाक हो गया। यूं अल्लाह ने अपने घर को खुद बचा लिया। ये वाकया इतना अजीम था कि अरबों ने उस साल को आमुल फील कहा। उसी साल चंद महीनों के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ लाए। गोया असहाबे फील का किस्सा ऐलान था कि अब दुनिया की तकदीर बदलने वाली है। अब अल्लाह का घर किसी बादशाह की ताकत से नहीं गिरेगा, बल्कि वह नबी आएंगे जो दुनिया को तौहीद और इंसाफ की रोशनी देंगे। असहाबे फील का ये वाकया कुरान में सूरह फील के जरिए हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह हिफाजत करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके फैसले को बदल नहीं सकती। असहाबे फील का वाकया गुजर चुका था। पूरे अरब ने अपनी आंखों से देखा कि खाने काबा की हिफाजत अल्लाह ने खुद की। ये एक ऐलान था कि अब जल्द ही ऐसा नबी आने वाला है जो दुनिया को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाएगा। अब हालात बतदरीज उस अजीम विलादत के करीब आ रहे थे। मक्का और अरब में कुछ अजीब व गरीब निशानियां और करिश्मे जाहिर होना शुरू हुए। ये सब इस बात के इशारे थे कि अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं। ईरान में मजूसी हजारों साल से आग को माबूद मानकर बड़े बड़े आतिशकदे जला रहे थे। उनमें से एक आग 1000 साल से मुसलसल जल रही थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले अचानक वो आग बुझ गई। ये एक बहुत बड़ी निशानी थी कि अब बातिल की रोशनी मानंद
پڑنے والی ہے۔ ایران کے علاقے میں ایک مشہور جھیل ساوہ تھی، لوگ اسے مقدس مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ جھیل اچانک سوکھ گئی۔ روم کا بادشاہ اس وقت سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ دن پہلے اس کے شاہی محل کے 14 پلر خود بخود گر گئے۔ گویا دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ پرانی سلطنتیں ختم ہوں گی اور ایک نئی حکومت حق پر قائم ہوگی۔ آسمان پر غیر معمولی چمک اور روشنی دیکھی گئی۔ اہل مکہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان روشن ہو گیا ہے۔ عرب کے کاہن اور جادوگر جو غیب کی خبریں سن لیا کرتے تھے، وہ اچانک بے بس ہو گئے۔ ان پر آسمان کی خبریں بند ہو گئیں۔ ابلیس کے قریبی ساتھی بھی پریشان تھے کہ آخر کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ عرب کے کئی بزرگوں اور اہل دانش نے خوابوں میں یا بصارتوں میں یہ خبر پائی کہ اب آخر الزماں نبی کی آمد قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا بہت نیک اور باوقار خاتون تھی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نور آپ کے جسم سے نکلتا اور شام کے محلوں تک پہنچ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں سنا کہ کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے، آپ بہترین انسان کو جنم دیں گی۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بدن سے ایک عظیم شخصیت نکلتی ہے جس کے ساتھ نور ہے اور وہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی کئی خواب اور اشارے دیکھے۔ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ کر بھی ان کے دل میں یقین پختہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی عظیم واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلسل ایسے خواب آتے رہے جو ان کے دل کو سکون دیتے۔ مکہ کے کئی لوگوں نے آسمان پر روشن ستارے اور عجیب روشنی دیکھی۔ یہ سب واقعات اشارے تھے کہ اب وہ ہستی آنے والی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کو سجا دیا گیا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ساری دنیا میں ایک بے چینی اور ہلچل تھی۔ باطل کے مراکز کمزور ہو رہے تھے، پرانے مذاہب اپنی اصلیت کھو بیٹھے تھے، لیکن مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن میں وہ بچہ پروان چڑھ رہا تھا جو پوری کائنات کا رحمت بننے والا تھا۔ وہ دن، وہ لمحہ جس کا انتظار پوری انسانیت صدیوں سے کر رہی تھی۔ اندھیروں میں ڈوبی دنیا ایک روشنی کی منتظر تھی۔ ظلم، جبر اور گمراہی نے انسان کو بے حال کر دیا تھا، اور پھر وہ رات آئی جو تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کر آئی۔ یہ تھی 12 ربیع الاول کی رات۔ مکہ مکرمہ کے آسمان پر سکون کی چادریں تنی ہوئی تھی۔ مکہ کی گلیاں عام دنوں کی طرح خاموش تھیں، لیکن کائنات کے اندر کچھ غیر معمولی ہونے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دنوں سے عجیب کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک خاص نور کو اپنے اندر محسوس کرتی۔ اکثر خواب میں وہ دیکھتی کہ ان کے بدن سے ایک ایسا نور نکلا جس نے شام اور روم کے محلوں کو روشن کر دیا۔ کبھی وہ دیکھتی کہ ان سے کہا جا رہا ہے، اے آمنہ، تم ایک ایسے بچے کی ماں بننے والی ہو جو اس دنیا کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو کہنا، میں اسے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اور اس کا نام رکھنا محمد، کیونکہ اس کی تعریف آسمان و زمین میں کی جائے گی۔ یہ خواب آمنہ کے دل کو اطمینان بخشے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب ہیبت بھی تھی کہ یہ آنے والا بچہ عام نہیں ہے۔ آخرکار وہ گھڑی آن پہنچی۔ رات کا وقت تھا، مکہ کی فضاؤں میں سکون تھا۔ حضرت آمنہ پر ولادت کے آثار ظاہر ہوئے۔ نہ کوئی شور تھا، نہ چیخ و پکار، نہ عام عورتوں کی طرح تکلیف کا اظہار، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز کو سکون نصیب ہو گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آمنہ نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی فرشتہ ان کے پاس موجود ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے۔ پھر اچانک کائنات کا سب سے حسین بچہ دنیا میں آیا۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی جس کے آنے پر نہ صرف مکہ بلکہ پوری کائنات جھوم اٹھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسے ایک نور نکلا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ پیدائش کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا جیسے شکر ادا کر رہے ہوں۔ یہ کوئی عام ولادت نہ تھی، یہ ایک معجزہ تھا، ایک نشانی تھی کہ آنے والا بچہ سب کا خیر خواہ ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے۔ اچانک خبر آئی کہ ان کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب دوڑے دوڑے گھر آئے۔ جو ہی انہوں نے ننھے محمد کو دیکھا، ان کے چہرے پر خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ انہوں نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور کہا، یہ بچہ عظیم ہوگا، اس کی شان کچھ اور ہی ہے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، وہاں جا کر شکر ادا کیا اور اللہ کے حضور دعا کی، پھر اعلان کیا کہ اس بچے کا نام محمد ہوگا۔ یہ نام عرب میں بہت کم سنا گیا تھا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا زمین پر بھی تعریف کے لائق ہو اور آسمان پر بھی اس کی تعریف کی جائے۔ یوں پہلی بار دنیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا۔ ادھر مکہ کے باہر اور ارد گرد کئی اہل کتاب، یہودی، عیسائی، علماء اور کاہن بھی اس رات کچھ عجیب کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ مدینہ میں یہودی علماء اپنی
किताबों के हिसाब से जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद करीब है। जब कुछ दिन बाद खबर पहुंची कि मक्का में एक बच्चे की विलादत हुई है जिसका नाम मोहम्मद है, कई अहले किताब कहने लगे यही वो बच्चा है जिसका जिक्र हमारी किताबों में आया है। एक रिवायत आती है कि एक यहूदी ने कुरैश से पूछा, क्या आज तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने कहा, हाँ, अब्दुल्ला के घर एक लड़का हुआ है। अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो पूरी दुनिया पर इसकी हुकूमत होगी, क्योंकि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद मक्का का माहौल कुछ बदलने लगा। कुरैश हैरान थे कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते के साथ कुछ खास बात जरूर है। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो दिल खुद ब खुद नर्म पड़ जाते। हजरत आमना कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू ऐसी थी कि घर महक उठता। हर आने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मोहब्बत महसूस करता। लोग कहने लगे ये बच्चा हमारी कौम की शान बढ़ाएगा। यूं 12 रबीउल अव्वल की वो रात खत्म हुई, लेकिन तारीख का एक नया बाब खुल चुका था। एक ऐसा बाब जिसने आने वाले वक्तों में इंसानियत की तकदीर बदलनी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शीर ख्वार थे, लेकिन आने वाले कल में यही बच्चा वो रोशनी बनने वाला था जो अंधेरों को चीर कर दुनिया को ईमान, अदल और रहमत की राह दिखाएगा।